حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت، ادب و احترام کے سلام کے تحفے نذرانے گجرے پیش کرنے کے بعد رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان دنیا کے اندر جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اور جن افراد کے درمیان رہتا ہے، ان کا معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کے خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے خونی رشتوں میں اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں اور اس کی اولاد ہے، دیگر اعزاء و اقربا، دیگر رشتہ دار جو خونی نسبت کے لحاظ سے جن کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ بنتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے ان رشتوں سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے ان رشتوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خونی رشتے ہوتے ہیں، خونی تعلق ہوتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ ان رشتوں کے بعد انسان کا کاروبار ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اپنی کمائی سے، اپنی دولت سے، اپنے کاروبار سے، اپنی فیکٹری سے، اس کے ساتھ بھی اس کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے اس کا کاروبار چلتا ہے وہ مال تجارت ہے، سامان تجارت ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی محبت ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان کی محبت کا مرکز اور محور جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی دولت ہے، اس کا مال ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے۔ ان تین چیزوں سے انسان جو ہے وہ کوئی بھی ہے وہ ان چیزوں سے پیار کرتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ایک ذات اور ایک ہستی ایسی ہے جن سے محبت کرنے کا حکم رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی جان سے بندہ پیار کرتا ہے، اپنی جان سے، اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنی جان کو تکلیف نہیں دیتا کسی بھی صورت، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و دولت سے، کاروبار سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبت کا مادہ رکھا ہے۔ فطری طور پر جو ہے وہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے محبت کا، جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کے اندر رکھا۔ اس فطری جذبے کے تحت وہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ قدرتی اور فطرتی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، جس کے تحت وہ ان سے محبت کرتا ہے۔
تو ان سے محبت کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی غلط چیز ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ سے محبت رکھے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا۔ اپنی اولاد سے پیار کرنا، اس کا بھی اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے، اور بندے کے اندر یہ جذبہ بھی رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے، اپنی اولاد سے پیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے، جس طرح کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ اپنے نواسوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا انس فرماتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے، ان کو گود میں بٹھا کر ان سے جو ہے وہ لاڈ کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اولاد تھے، اولاد کی اولاد تھے، تو ان سے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے۔ تو ایک شخص جس کا نام جو ہے وہ کتب احادیث میں اقرا بن حابس اس کا نام آتا ہے، اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح لاڈ نہیں کیا، میں نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے دل میں رب نے ان کے لیے محبت پیدا نہیں کی تو اس میں کیا کر سکتا؟ یعنی اولاد سے محبت کرنا یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ تو ماں باپ سے محبت کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت اور پیار کرنا، یعنی یہ جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جائز ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک جذبہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا۔ اس کے بعد اپنے مال سے، اپنی دولت سے اور اپنے آپ سے محبت کرنا یہ بھی کوئی ناجائز امور نہیں ہے کہ بندہ اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے یا اپنی جان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے ساتھ ان سب سے بڑھ کر تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ ایک ہستی ایسی ہے جن کے ساتھ ان سارے رشتوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، وہ ہستی ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات آ جائے تو پھر انسان اپنی سب سے پیاری چیزوں کو بھی رسول اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ محبت جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ باقی محبتیں اس کے سامنے جو ہے وہ ہیچ ہے، ان کا درجہ پھر بعد کے اندر آتا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت جو آپ احباب کے سامنے پڑھی، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان ساری پیاری چیزوں کو گنوایا ہے، فرمایا اے محبوب ان سے فرما دو، قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آباؤکم تمہارے والدین، آباء و اجداد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری ازواج، اور و عشیرتکم تمہارے دیگر رشتہ دار، اور
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، بھائی، و ازواجکم، تمہاری ازواج، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار۔ اللہ نے یہ سارے رشتے پیارے جو ہیں یہ گنوائے ہیں، اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فرمایا پھر وہ مال، وہ دولت، وہ تجارت، ان سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے، پھر اللہ نے وہ بھی پیاری چیزیں گنوا دی، اور آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، پھر بندہ اپنے گھر سے، جس کی ایک ایک اینٹ وہ اپنی محنت سے شب و روز ایک کر کے، محنت کر کے، اپنا خون پسینہ بہا کر جس گھر کو وہ بناتا ہے، بندے کے ایک خواب ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار میرے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے، میں اپنا گھر اچھے طریقے سے بناؤں، اچھے طریقے سے سجاؤں، پھر اس گھر سے پیار ہوتا ہے۔ جب بندہ خود بوڑھا ہو جائے نا، خود بندہ بوڑھا ہو جائے، اولادیں جوان ہو جائیں، اور اولاد پھر جب وہ اکٹھی نہیں رہتی، یہ معاشرے کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جب اولادیں جوان ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ان کے لیے اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ اکٹھا نہیں رہتے، جب اکٹھا نہیں رہتے پھر وہ کہتے ہیں اپنے باپ سے ابا انہیں مکان بیچ کے سانو حصہ دے۔ پھر وہ باپ جس نے محنت سے، مشقت کر کے، شب و روز ایک کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر، پیٹ کس طرح کاٹتا ہے کہ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، وہ کنجوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ باپ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے آسائشیں بناتا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد جب وہ گھر بناتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سجانے کے بعد جب اولاد جوان ہوتی ہے تو کہتی ہے ابا انہوں ویچ کے سانو حصہ دے، اسی اپنا وکھریاں رہنا ہے، ہم یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے اس باپ کے اوپر کہ جس گھر کو اس نے اتنی محنت سے سجایا ہے، اولاد اس کو بیچنے پر آ جاتی ہے۔ یعنی اس باپ کو اس گھر سے پیار ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک ایک اینٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی محنت ہوتی ہے، ایک ایک اینٹ کے اندر اس کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تم نے رہنے کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہو۔ یعنی یہ پیاری چیزیں ساری گنوا کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کا حکم کوئی نہ آئے، حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یعنی یہ ساری چیزیں پیاری ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے، لیکن ان سب سے بڑھ کر پیار ہو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور اللہ سے پیار تبھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں، محبت نہیں، تو پھر اللہ سے بھی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی محبت حاصل ہی اسی کو ہوگی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والا ہوگا اسی کو رب سے محبت ہوگی۔ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم، یا محبوب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو پھر اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ کی محبت ایسے نہیں حاصل ہو جائے گی کہ بندہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی محبت مل جائے، ایسے نہیں ملے گی۔ فرمایا محبوب ان کو فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پیاری چیزوں سے زیادہ ان تین چیزوں سے پیار ہونا چاہیے۔ بندے کا ایمان بھی کامل تبھی ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان چیزوں سے بڑھ کر ہو۔
ان سے بھی محبت ہو، یہ نہیں کہ ان سے محبت نہ ہو، ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اپنی اولاد سے محبت اور پیار ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اپنا مال جو بندہ کماتا ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ اس مال کو بندہ فضول خرچیوں میں ضائع نہ کرے، اس مال کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو وہاں خرچ کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر فضول خرچی میں اس مال کو ضائع کر دے گا تو پھر اللہ کی طرف سے پھر اسے پوچھا جائے گا کہ یہ مال تم نے کیسے اور کہاں خرچ کر دیا۔ اور آگے مال کے بعد پھر بندے کی اپنی جان ہے اور اس کے گھر ہے، یہ سب کچھ فرمایا ان سب سے بڑھ کر تمہیں محبت ہو اللہ اور اس کے رسول سے، ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، ان ساری چیزوں سے محبت ہے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، پھر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ تو ایمان کامل ہونا یہی نجات کا ذریعہ بنے گا، یہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ، ان کی سیرت کو اگر پڑھیں، انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا۔ جنگ احد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ، ایک عورت، اس کے رشتے جو ہیں وہ قریبی اور پیارے، جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ عورت اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، عورت اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، عورت اپنے خامد سے محبت کرتی ہے، عورت اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ یہ چار رشتے قریبی ہوتے ہیں عورت کے، جن سے اس کو محبت ہوتی ہے، جن سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ چاروں رشتے جو ہیں وہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ احد میں شریک ہے۔ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، کیونکہ جب جنگ احد کے اندر وہ معاملات ہوئے تو ایسی خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ اب یہ خبر جب جنگ احد سے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتی ہے تو وہ صحابیہ جن کے سارے وہ پیارے رشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ مدینہ طیبہ سے نکلتی ہیں جنگ احد کی طرف کہ پتہ کروں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا جو خبر آئی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی۔ گھر سے نکلتی ہے، جب نکلتی ہے تو راستے میں صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحابہ بتاتے ہیں، اے صحابیہ، تیرا جو ہے وہ بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ اب بیٹے سے پیار ہونا یہ فطری عمل ہے، لیکن ان کو اپنے بیٹے کی شہادت پر کوئی غم نہیں ہوا، کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ سوال کیا کہ بیٹے کی شہادت قبول ہے الحمدللہ، لیکن یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے، لیکن دل کو چین نہیں آیا، دل کو قرار نہیں آیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لو۔ آگے گئی، آگے جا کر خبر ملی کہ تیرے خامد بھی شہید ہو گئے۔ الحمدللہ کہا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، پھر خبر ملتی ہے کہ بھائی بھی شہید ہو گیا۔ الحمدللہ کہا اس شہادت پر بھی، پوچھا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، پھر پتہ چلا باپ بھی شہید ہو گیا۔ اب اس عورت کے جو صحابیہ ہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ہیں، کتنی محبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، کتنا پیار ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سارے رشتے شہید ہو گئے ہیں، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا،
بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن ان کی شہادت پر اس نے کوئی گریہ نہیں کیا، کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ یہی پوچھا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی تو زیارت کر کے دل کو چین، اطمینان اور سکون ملا، تو جملے کیا کہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جملے کیا کہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت ابن حشام کے اندر یہ واقعہ اور دیگر کتب سیرت کے اندر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب چہرہ انور کو دیکھا تو سارے غم بھول گئے، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ عرض کیا کل مصیبت بعدک جرل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر ٹھیک ہے تو کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ان کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار ہے۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو جتنی بھی تکلیفیں دی گئی، حضرت زید مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، جب قید کرنے کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا جانے لگا، ان کو قید کیا ہوا ہے، تو کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ کیا یہ تم نرغہ کفار میں جب آ گئے ہو، یہ ہماری قید میں تم آ گئے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر ہوتے؟ تو حضرت زید نے جواب کیا دیا؟ فرمایا مجھے تکلیف جو دینی ہے دے لو، مجھے جو تکلیف آتی ہے وہ آ جائے، مجھے کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی جان بندے کو پیاری ہوتی ہے نا، میں نے پہلے کیا کہ اپنی جو پیاری چیزیں ہوتی ہے بندے کی، ان میں سے بندے کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے، لیکن اب جان پر مصیبت بنی ہوئی ہے، کفار کے مشرکین کی قید کے اندر ہے۔ تو کفار نے کہا کہ اس جگہ پر اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو حضرت زید اس وقت بھی کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز تو پسند ہے کہ میرے ساتھ جو تم مرضی کرنا چاہو کرو، مجھے قتل کرو، شہید کرو، مارو، جو جتنی مرضی تکلیفیں دو، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف بھی ہو، یہ مجھے پسند نہیں، مجھ پر جو مرضی تکلیف اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے۔ تو یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، کہ اپنی ہر چیز سے زیادہ پیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اپنے ماں باپ سے پیار ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر پیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن ان سے بڑھ کر پیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر پیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنی جان کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، لیکن اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر پیار ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے عمل پر غور کرے، کہیں مال کی محبت میں، جان کی محبت میں، اولاد کی محبت میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہو بندہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا ہر حکم مانتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، فرمایا جو محبت کرنے والا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، ان المحب لمن يحب، فرمایا جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی جس کے ساتھ محبت ہو، لمن يحب مطیع، فرمایا وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔
اس کا تابع دار ہوتا ہے، اس کا ہر حکم ماننے والا ہوتا ہے۔ تو اگر تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر کسی معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہونا۔ ہر معاملے میں اطاعت مصطفیٰ ہو، ہر معاملے میں یہ دیکھا جائے، زندگی کے اندر 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، دکھ ہوتے ہیں، مصیبت ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن سارے معاملات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی مان رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مان رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنی جان کو خوش کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اگر تو ہم ان مواقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، جی رشتہ دار کی آکھیں گے اور برادری کی آکھے گی، ان چیزوں کو جب پیش نظر رکھا جائے گا اور اطاعت مصطفیٰ سے منہ موڑا جائے گا، پھر بندے کا ایمان کامل نہیں۔ پھر ایمان کامل نہیں، ایمان کامل تبھی ہے جب نہ رشتہ داروں کی پرواہ ہو، نہ برادری کی پرواہ ہو، نہ اولاد کی پرواہ ہو، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، ہر معاملے میں پرواہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پرواہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق جب زندگی بسر ہوگی تو پھر سمجھیں گے کہ ہم اطاعت مصطفیٰ کے اندر کامل ہیں، پھر ہم محبت مصطفیٰ کے اندر کامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس طرح کامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا ہر عمل اطاعت مصطفیٰ کے تابع ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے ماتحت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، بالسنت ادا کریں۔